نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج پچنا اور حجامہ کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس لیے کہ میں آپ کو اس میں حجامہ کے بارے میں مکمل معلومات دینا چاہتا ہوں کہ حجامہ کسے کہتے ہیں، حجامہ کی شروعات کب ہوئی، اس کا اتہاس کیا ہے اور اس کا ثبوت، اس کی فضیلت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پچنا لگوانے سے منع فرمایا اور کن دنوں میں پچنا لگانا چاہیے، کس حالت میں پچنا لگا سکتے ہیں، کن لوگوں کو لگانا چاہیے، کن کو نہیں لگانا چاہیے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اگر آپ پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پوری معلومات حاصل نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کہ حجامہ کسے کہتے ہیں۔ حجامہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اسے پچنا اور سینگی کہا جاتا ہے، اور حجامہ کہا جاتا ہے کہ ایک کپ کو انسان کے بدن پر الٹا کر کے اس میں سے خون کو، یعنی فاسد خون کو کھینچ لیا جاتا ہے، اس کو حجامہ کہا جاتا ہے اور پچنا کہا جاتا ہے۔ اس کی شروعات بہت پہلے زمانے سے ہوئی ہے اور اس کو بطور علاج استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی 3300 سال پہلے ایک قوم تھی، اس قوم نے اس کو بطور علاج استعمال کیا تھا، اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ اس کو بطور علاج استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ چین کے لوگ بھی اس کو بکثرت استعمال کرتے ہیں، اور اسی لیے تو اس کو چین کی سرکاری دوا کہا جاتا ہے، سرکاری علاج کہا جاتا ہے۔ بہرحال اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جائز قرار دیا، اور اپنے قول اور اپنے فعل کے ذریعے سے اور عمل کر کے دکھلایا کہ یہ کارآمد علاج ہے، بہترین علاج ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو طیبہ نامی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچنا لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچنا لگانا ثابت ہے، اور آپ نے امت کو اس کی ترغیب بھی دی، اور آپ نے فرمایا ان خیر ما تداویتم بہ، کہ بہترین وہ چیز جس کے ذریعے سے تم علاج کرو حجامہ ہے۔ اور اس کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اور جب آپ معراج میں گئے تو اس وقت فرشتوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیجیے، اور اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلام بہترین غلام ہے جو پچنا لگانے والا ہے، کہ انسان کے بدن سے فاسد خون کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کی پیٹھ کو ہلکا کر دیتا ہے، اور آنکھ کو روشن کر دیتا ہے۔ اس طرح کی الگ الگ فضیلت کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 چیز میں شفا ہے، ایک تو شہد پینے میں شفا ہے، اور دوسرا پچنا لگانے میں شفا ہے، اور تیسرا آگ سے دگوانے میں شفا ہے، لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغنے میں منع کرتا ہوں، اس طرح کے الفاظ آئے۔ تو اس روایت میں بھی دیکھو کہ پچنا لگانے کی فضیلت آئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ لیکن پچنا لگانے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ضرورت ہو، ضرورت کے وقت پچنا لگایا جائے۔ ہر حالت میں، کسی بھی حالت میں ہر انسان کو پچنا نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے لیے پچنا لگانا مناسب ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ڈاکٹر اور طبیب ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے بدن میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے وہ الگ الگ چیز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کبھی خون کی وجہ سے، خون کے فساد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کبھی بلغم کے زیادہ کم ہونے، اور اسی طریقے پر سودا اور صفرا، پیت، اور اسی طریقے پر سودا کے مادے کے بڑھ جانے کی وجہ سے اور کم ہو جانے کی وجہ سے انسان کے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔
تو پچنا اور حجامہ جو علاج ہے وہ ان بیماریوں کے لیے علاج ہے جو خون کی وجہ سے پیدا ہو. خون کے فساد کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے تو ان بیماریوں کے لیے یہ پچنا لگانا اور حجامہ کرنا یہ بہترین علاج ہے. اس لیے مشورہ کرنا چاہیے اور بغیر ضرورت کے بلا ضرورت کے نہیں لگانا چاہیے. اور اس کے آداب میں بھی آتا ہے کہ جس وقت پچنا لگایا جائے تو پچنا لگانے سے پہلے کھانا نہ کھائے بلکہ کھانا کھانے کے 3-4 گھنٹے کے بعد پچنا لگائے. اور اسی طرح کسی چیز کے پینے کے بعد مشروبات چائے وغیرہ پینے کے بعد بھی پچنا نہ لگائے. کم از کم چائے پینے کے 1 گھنٹے کے بعد پچنا لگانا چاہیے. ایسے ہی بھوک کی حالت میں پچنا نہیں لگانا چاہیے. اسی طریقے پر غسل کرنے کے بعد فوراً پچنا نہیں لگانا چاہیے. اور جس وقت پچنا لگایا جائے تو اس وقت اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے خون کے نکلنے میں مدد حاصل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن کے کس کس حصے پر پچنا لگایا؟ تو اس کے بارے میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز المسالک جو موطا مالک کی شرح ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں پچنا لگایا، اسی طریقے پر گردن میں پچنا لگایا، کاندھے پر پچنا لگایا، اسی طریقے پر ران کے اوپر کے حصے میں پچنا لگایا اور پیر کے پشت میں پچنا لگایا. اس طرح الگ الگ روایتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جگہوں پر پچنا لگانا ثابت ہے. اور ان میں سے بعض روایتوں میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے کہ آپ نے سر میں پچنا کیوں لگایا اس طرح الگ الگ جگہ پر. جیسا کہ سر میں پچنا لگانے کی 2 وجہ لکھی ہے. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ نے ایک زہر آلود بکری کا گوشت کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں پچنا لگایا. اور ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے آدھے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں پچنا لگایا. بہرحال میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا کہ ضرورت کے وقت پچنا لگانا چاہیے. تو یہاں ایک راوی ہے معمر، انہوں نے بغیر ضرورت کے اپنے سر میں پچنا لگایا تو ان کو حافظے کی کمزوری کی شکایت ہو گئی، یہاں تک کہ ان کو سورہ فاتحہ کے اندر بھی لقمہ دینے کی نوبت آ گئی تھی. اس لیے اس کا خیال رکھا جائے کہ ضرورت کے وقت ہی پچنا لگانا چاہیے. اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن پر جو پچنا لگایا اس کی حکمت جو ہے وہ مفسرین اور محدثین بتاتے ہیں کہ گردن پر پچنا لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سر اور اس کے آس پاس کے جتنے اجزاء ہیں ان کی بیماری سے حفاظت عطا فرماتے، صحت عطا فرماتے ہیں. مثال کے طور پر آنکھ کی بیماری ہے، کان کی بیماری ہے، ناک کی بیماری ہے، دانت کی بیماری ہے. اگر ان اعضاء میں خون کے بڑھنے کی وجہ سے یا خون کے خراب ہونے کی وجہ سے اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس بیماری کا علاج پچنا لگانا ہو جائے گا. ایسے ہی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو موچ آ گئی تھی، ایسی موج جس میں ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کے اوپر کے حصے میں پچنا لگایا تھا. اور پیر کے اندر پچنا لگانے کے بارے میں حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ پیر میں پچنا لگانے کی وجہ سے جو ران کے نیچے کے حصے میں اگر کسی جگہ پر پھوڑا پھنسی ہو گئی ہے یا زخم ہو گیا ہے، اسی طریقے پر خجلی ہو رہی ہے، تو اس خجلی کے علاج کے لیے بھی اس جگہ پر پچنا لگانا بہت زیادہ مفید ہے. کن دنوں میں پچنا لگانا چاہیے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کے یعنی قمری تاریخ 17، 19، 21 ان دنوں کے اندر پچنا لگانا بہت زیادہ مفید ہے. اس لیے ہم کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر پچنا لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت 17، 19 اور 21 کو لگانا چاہیے. لیکن اگر ان دنوں کے علاوہ میں بھی اگر ضرورت کا تقاضا ہو تو اس وقت لگا سکتے ہیں. اس لیے کہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
ان دنوں کے علاوہ کے اندر بھی پچنا لگایا کرتے تھے۔ تو ان کے اس عمل سے پتہ چلا کہ اگر ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت پورے مہینے میں کبھی بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قمری تاریخ کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو لگایا جائے۔ اور دنوں کے حساب سے بدھ کے دن اور سنیچر کے دن، ان 2 دنوں میں پچنا لگانے سے بچنا چاہیے، کہ بعض مرسل روایتوں میں آیا ہے کہ ان 2 دنوں کے اندر پچنا نہ لگایا جائے۔ اس لیے احتیاط کرتے ہوئے ان 2 دنوں میں پچنا نہ لگائے، باقی دنوں پچنا لگا سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات یاد رہے کہ اگر 17، 19 اور 21 تاریخ اگر بدھ کے دن آئے یا سنیچر کے دن آئے تب بھی ان دنوں پچنا نہیں لگا سکتے، لیکن ان دنوں پچنا لگا سکتے ہیں۔ 17، 19 اور 21 تاریخ میں اگر بدھ کا دن آئے یا سنیچر کا دن آئے تب بھی ان دنوں پچنا لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تو اس کی باقاعدہ تاکید دی ہے۔ ہاں، ان دنوں کے علاوہ میں 17، 19 اور 21 کی ان دنوں کے علاوہ میں جب پچنا لگایا جائے تو اس وقت اس کا خیال رکھا جائے کہ وہ بدھ اور سنیچر نہ ہو۔ اسی طریقے پر اطباء نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 سال سے کم کے بچوں کو بھی پچنا نہ لگایا جائے، اور 60 سال سے جس کی عمر زیادہ ہو اس کو بھی جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اور بعض لوگوں نے 40 سال سے زیادہ عمر والے کو بھی پچنا لگانے سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے اور اس میں ایک بات یہ خاص خیال رکھے کہ پچنا سب سے زیادہ مفید ان لوگوں کو ہے جن میں گرمی ہے، جن کا مزاج گرم ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ گرم علاقے میں رہتے ہیں اور گرمی کا زمانہ چل رہا ہے۔ گرمی کا زمانہ، گرم علاقہ اور گرم مزاج ہے، ان لوگوں کے لیے پچنا بہت زیادہ مفید ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے علاوہ ہے ان کے لیے پچنا کم مفید ہے، لیکن مفید ضرور ہے۔ بہرحال آپ حضرات کو اس کے ذریعے سے پوری تفصیل معلوم ہو چکی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضرورت کے وقت پچنا والی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔